السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کر کے لوگے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بیوی کو چھوڑو اور دوسری سے نکاح کرو۔ یہ آیت عورتوں کے متعلق چوتھا حکم ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اگر صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ عورت کی طرف سے ہو تو مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا، اس پر زور دینا جائز ہے، لیکن اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہو تو پھر عورت سے زبردستی تنگ کر کر طلاق لینا حرام ہے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کر ان سے مہر واپس لوگے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہے، اور اس صورت میں تم ان پر دوہرا ظلم کرو گے، ایک بلا وجہ تنگ کرنا اور دوسرا مہر واپس لینا۔ اس لیے اسے اثما مبینہ، کھلا صریح گناہ کہا گیا ہے۔ عطیہ یا مہر، اس سے دو مسئلے بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ خاوند بیوی سے ہبہ واپس نہیں لے سکتا، زوجیت معنی رجوع ہے، دوسرا یہ کہ زیادہ مہر باندھنا جائز ہے۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو۔ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ ہرگز بھی واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کا تو خیر حق ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز دے تو پھر اسے واپس نہیں لینی چاہیے، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ مہر دینے کی کوئی بھی حد متعین نہیں ہے، خاوند اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اور یہ بہتان اور صریح گناہ اس صورت میں ہوا کہ نکاح کے وقت تم نے بڑی مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہٰذا عورت سے حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کی ہوئی چیز واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا بدترین جرم ہے، بلکہ اللہ پاک کا تو یہ حکم ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت مزید انہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کرو، نہ کہ تم پہلے دیے ہوئے میں سے کچھ بھی واپس لینے کی کوشش کرو۔ اہل عرب جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے اور طلاق دینا چاہتے تو اسے جھوٹی تہمت لگاتے تھے تاکہ عورت پریشان ہو کر اپنا مہر وغیرہ واپس کر کے طلاق لے۔ اس آیت میں اس سب سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک عورت کو بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلوت ہو جانے سے پورا مہر دینا پڑتا ہے، اور اگر خاوند نے پورا مہر دے دیا تھا تو پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا واپس لے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد کے مہر واپس لینے کے مطالبے پر فرمایا تھا، اگر تم نے اپنی بیوی پر زنا کی بات سچی کہی ہے تو مہر اس کے عوض ہے جو تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی، اور اگر اس پر جھوٹ کہا ہے تو پھر تو مہر کی واپسی زیادہ ہی بعید ہے۔ پختہ عہد سے مراد عقد نکاح ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کیا۔ نکاح کے وقت دلہا کو کلمہ وغیرہ پڑھا کر نکاح کیا جاوے تاکہ نکاح کا عہد و پیمان مضبوط ہو جائے۔ وعدے کی مضبوطی کے لیے بھی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہ آیت کلمہ پڑھنے کی دلیل ہے۔
اسی لیے ہمارے ملک میں رواج ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو کلمے پڑھا کر نکاح کرتے ہیں۔ اب طلاق کی صورت میں دو ہی رستے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں بیان ہوا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا سیدھی طرح سے اسے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ اور ظاہر ہے طلاق دے کر مہر واپس نہ دینا ان دونوں طریقوں میں سے ایک بھی نہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔